السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر نماز فجر کا ذکر اور تذکرہ آیا ہے، بلکہ جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں قرآن الفجر سے مراد ہی صبح کی نماز ہے، یعنی صبح کی نماز کو قرآن الفجر کہا گیا۔ تو جس طرح کہ آپ گزشتہ بیانات میں یہ سماعت فرما چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ ہم سب سے پہلے یعنی ہماری جو اولین ترجیح ہے اس معاملے میں وہ آپ تک یہ انفارمیشن اور معلومات پہنچانی ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں شریعت کی روشنی میں اور شارع کے عمل کی روشنی میں، شارع علیہ الصلوۃ والسلام کی عمل کی روشنی میں وہ اوقات کیا ہے، تاکہ ہم جنہیں یہ حکم ہے کہ تم نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، تو اطاعت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کے لیے جو اوقات منتخب کیے ہیں ہم انہی اوقات کو لازمی طور پر اختیار کریں، کیونکہ عبادت جو ہے عبادت اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ عبادت کرنے والے کا عقیدہ درست ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ عبادت کرنے والا جو ہے اس کا رزق صحیح ہو، کیونکہ مسلم شریف کے اندر حدیث آتی ہے کہ ایک بندہ لمبا سفر کرتا ہے اور اس کے جسم کے اوپر گرد و غبار پڑ جاتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، اس کا جسم جو ہے غالباً یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس کا جسم تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن وہ ان تمام تھکاوٹوں اور تمام مصروفیات کو ترک کر کے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو مخاطب کرتا ہے، یا رب یا رب، لیکن اللہ وحدہ لا شریک اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ مطعمہ حرام و ملبسہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا لباس حرام، یعنی اس کا رزق جو ہے وہ حرام ہے۔ عقیدے کا درست ہونا یہ شرط ہے، عقیدے کا درست ہونا مست ہے، عمل کی قبولیت کے لیے لازمی اور فرض اور ضروری چیز ہے، اور اس کے بعد رزق کا حلال ہونا، رزق کا حلال ہونا یہ شرط ہے، اور عمل خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں شہرت اور مشہوری کا عنصر نہ پایا جائے یا اس کا ارادہ نہ پایا جائے، اور خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لیے عمل کیا جائے، اور اس کے بعد عمل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔
وہ اپنی پوری حیات قضائی کے لحاظ سے ابتدا سے لے کر آخر تک اس کے اندر جتنی کیفیات آتی ہیں وہ سب کی سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مومن مسلمان بندہ ان تمام اعمال کو اور عبادات کو بجا لائے جو شریعت کی نظر میں، شریعت کے حکم میں اس سے مطلوب ہے، یہ لازمی ہے۔ تو اس لیے جو اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیے ہیں اور جن میں سے 4 نمازوں کے اوقات کے بارے میں پہلے آپ سن چکے ہیں، اب نماز فجر کے وقت کے بارے میں جو ہے نا ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی امت جو ہے نا وہ 2 طبقات میں بٹی ہوئی ہے، تقسیم ہوئی ہے۔ امت کا ایک جو ہے نا طبقہ وہ ہے جو کہ اس نماز کو غلس یعنی فجر کا جو اندھیرا ہے، جب رات رخصت ہو جاتی ہے فجر آ جاتی ہے، لیکن رات رخصت ہونے کے باوجود اس کے اندھیرے کے اثرات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اثرات غلس کے اندر امت کا ایک طبقہ نماز پڑھتا ہے اس وقت میں جب ابھی تک غلس کے جو اثرات ہیں وہ باقی ہوتے ہیں، مدھم اندھیرے کے اثرات باقی ہوتے ہیں، اور ایک امت کا طبقہ ایسا ہے جو اسفار یعنی بالکل جس وقت روشنی واضح ہو جاتی ہے تو اس وقت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تو ہے نا امت کا عمل۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اور آپ کا منتخب کردہ وقت وہ ہمیں معلوم ہو جائے تو پھر اس معاملے میں کسی پس و پیش اور کسی لیت و لال کی اور چنانچہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا طریقہ ہمارے لیے لازمی اور فرض ہے، اور ہمارا عمل جو ہے وہ آپ کے طریقے کے مطابق ہوگا تو قبول ہوگا۔ تو یہ فرماتے ہیں وَيَلِي وقت ضرورت للعشاء، وقت الفجر جو عشاء کا وقت ضرورت ہے۔ وقت ضرورت سے مراد ہے ایک تو وہ وقت ہے جس کے اندر اہل ایمان نے، نمازیوں نے نماز ادا کرنی ہے، وہ وقت ہے۔ ایک وہ وقت ضرورت ہے کہ جنہیں کوئی مجبوری بن گئی ہے، کوئی شرعی عذر پیش آ گیا ہے اور وہ صحیح وقت پر نماز ادا نہیں کر سکے، تو جس وقت بھی ان کو فرصت میسر آئے اس وقت وہ نماز پڑھ لیں، اسے وقت ضرورت کہتے ہیں۔ یہ جو عشاء کا وقت ضرورت ہے یہ فجر کے ساتھ ملا ہوا ہے، وَيُسَمَّى الصُّبْحُ، اور اس کا نام نماز صلاۃ صبح یعنی صبح کی نماز اس کا نام رکھا گیا ہے۔ وَهِيَ رَكَعَتَانِ، اور اس کے 2 فرض ہیں، اور وہ 2 رکعت نماز ہے۔ مثلا مقصد کیا ہے کہ وہ اس کی جو ہے نا فرض رکعت 2 ہیں۔ وَلَيْسَ لَهَا وَقْتُ ضرورت، اس کا وقت ضرورت نہیں ہے، اس نماز کا وقت ضرورت نہیں ہے۔ وَيَمْتَدُّ وَقْتُهَا إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہ أن النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال وقت الفجر ما لم تطلع الشمس، جو کہ اس کا جو وقت ہے وہ فجر کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کا جو وقت ہے فجر کا وقت اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا۔ یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک وہ شروع ہوتا ہے، نہیں، شروع وہ اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے، جاری رہتا ہے سورج کے طلوع ہونے تک۔ وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ، اور اس کو جلدی پڑھنا بھی افضل ہے۔ لما وارد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو وارد ہوا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یعنی جو انہوں نے بیان کیا ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، وہ فرماتی ہیں کنا نساء المؤمنات یشہدن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر، مومن عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوتی تھی. متلفیات بمروطہن، انہوں نے اپنی اوڑھنیاں جو ہیں وہ اپنے جسم پر لپیٹی ہوئی تھی. اب دیکھیں یہ اس بات پر بھی غور کریں کہ اس دور میں عورتوں کے اندر بھی عبادت کا ذوق شوق اور جذبہ کس حد تک تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوتی تھی. اور اس کی باقاعدہ تفصیل موجود ہے، ڈیٹیل موجود ہے کہ مردوں کی صفیں جو ہے نا جب ختم ہو جاتی تھی اس کے بعد عورتوں کی صفیں شروع ہوتی تھی. اور یہ بھی آ گیا کہ وہ اپنی اوڑھنیوں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی عورتیں. ثم ينفتن الى بیوتہن، پھر وہ اپنے گھروں کو لوٹتی نماز پڑھ کے، یعنی نماز پڑھ کے نماز سے فارغ ہو کر. اور حتی یقضین الصلاۃ، وہ نماز کو ادا کر چکی ہوتی تھی. لا یعرفہن احد من الغلس، رواہ الجماعہ. تو وہ عورتیں جب لوٹتی تھیں اپنے گھروں کو تو اندھیرے کی وجہ سے ان کو کوئی بندہ پہچان نہیں سکتا تھا. یعنی یہ بات سمجھیں کہ اوڑھنیاں تو انہوں نے لپیٹی ہوئی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود ظاہر بات ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے انہی کی بیویاں ہی جو ہے نا وہ نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی. اور یہ جو ہوتا ہے نا آپس میں اکٹھا رہنا لازمی بات ہے، میاں اور بیوی ایک گھر میں رہتے ہیں تو جو خامد ہوتا ہے اس کی بیوی اگر اوڑھنی میں لپٹی ہوئی ہو تو پھر بھی وہ اس کو پہچان لیتا ہے کہ یہ میری بیوی جا رہی ہے. لیکن اس وقت جس وقت وہ عورتیں لوٹتی تھی تو ان کو جو ہے نا کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ کون جا رہی ہیں. یعنی اس حد تک اس وقت تک بھی اس حد تک اندھیرا جو ہے وہ باقی ہوتا تھا. ولی بخاری اور بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولا یعرف بعضہن بعضا، عورتیں ایک دوسرے کو بھی نہیں پہچان سکتی تھی، ایک دوسرے کو بھی. وعن انس، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن زید بن ثابت قال تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی. ثم قمنا الى الصلاۃ، پھر ہم نماز کی طرف کھڑے ہوئے. قلت، تو میں نے پوچھا کم کانا مقدار ما بینہما، قال قدر 50 آیۃ، میں نے ان سے پوچھا، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول اور صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے زید بن ثابت سے پوچھا کہ آپ نے سحری کی اللہ کے نبی کے ساتھ اور پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نماز اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ ان دونوں چیزوں کے درمیان تو انہوں نے کہا قدر 50 آیت، 50 آیتوں کے برابر وقفہ تھا. یعنی صبح جب اذان ہو جاتی تھی، اب آپ دیکھ لیں کہ رمضان کے علاوہ تو آگے پیچھے جو ہے نا وہ اذانوں کے اوقات میں ٹائم میں فرق ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ما سوائے اہل تشیع کے باقی تمام کے اوقات ایک ہی ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں سب اذان پڑھتے ہیں. اور صحابی حضرت انس بیان کر رہے ہیں زید بن ثابت کے حوالے سے کہ اذان اور نماز کے درمیان صرف اتنا وقفہ ہوتا تھا، سحری اور نماز کے درمیان فقط اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ جس وقفے میں 50 آیتیں پڑھی جا سکیں بس. یہ یعنی کہ نماز کا وقت ہے. سحری ہونے کے بعد جب اذان ہو جانی ہے سحری کی، اس کے بعد جماعت اور اذان کے درمیان اتنا وقفہ 50 آیتوں کی مقدار کا وقفہ بس. یہ ہے صبح کی نماز کا وقت. وحضرت وعن ابی مسعود الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الصبح مرتن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز جو ہے وہ ایک مرتبہ پڑھائی بغلس اندھیرے میں. ثم صلی مرتن، پھر آپ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی. فاسفر بہا، تو آپ نے وہ نماز روشنی کے اندر پڑھائی. ثم كانت صلاته بعد ذلك تغلیصا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس کے بعد ہمیشہ غلس میں ہوا کرتی تھی.
یعنی وہ جو ہے نا وہ مدھم سا اندھیرا جو فجر کے وقت ہوتا ہے، یعنی وہ اندھیرا مدھم اس لیے کہ اس سے پہلے والے اندھیرے کے مقابلے میں اس کی جو ہے نا وہ سیاہی مدھم ہوتی ہے، ویسے اس طرح مدھم نہیں ہوتا. تو پھر ہمیشہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط میں نماز پڑھائی ہے، یعنی اسفار میں نہیں پڑھائی، غلط میں پڑھائی ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ وصال ہو گیا. لم یعد الی ان یسفر رواہ ابو داؤد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو یعنی صبح کی نماز کو کبھی اسفار میں کبھی روشنی میں نہیں پڑھا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. اس روایت کو ابو داؤد رحمہ اللہ نے، امام ابو داؤد نے بیان کیا ہے. تو ان حدیثوں سے ہمارے لیے یہ بات واضح ہو گئی جو حدیث حضرت عائشہ نے بیان کی رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور جو حدیث حضرت انس خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور جس حدیث کو ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا. ان تینوں حدیثوں کی روشنی میں نماز فجر کا وقت غلس ہے، یعنی ابھی تک اندھیرا باقی ہو اور نماز کے ادا کرنے کے بعد بھی وہ اندھیرا باقی ہو، جس طرح کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ الفاظ لے کر آئے ہیں کہ وہ عورتیں جب نماز پڑھ کر لوٹتی تھیں تو وہ ایک دوسرے کو بھی نہیں پہچان سکتی تھی. اب میرے بھائیو بات یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی بات اور کسی کا عمل اتھینٹک نہیں ہے. سب سے اتھینٹک اور مستند عمل جو ہے ہمارے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لڑ کر ہم نے بہت لڑ لیا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل پر، بڑے مسائل پر بہت لڑ لیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے بہت آپس میں ایک دوسرے میں یہ جو ہے نا وہ باہم دست و گریبان ہو چکے ہیں، بڑا نقصان کر چکے ہیں ایک دوسرے کا. اور اپنے صرف یہ نقصان جو ہے نا یہ نقصان یہ صرف وقت کا زیادہ سمجھے اور صرف مالی اور جانی نقصان نہ سمجھے. ہم اس توکار کے اندر ہم اپنے ایمان جو ہیں ایمانوں کا نقصان کر چکے ہیں. یہ آپس میں لڑنا، یہ گروہ بندیاں، یہ فرقہ واریت، یہ فرقہ بندی، فلاں یوں کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے، اس چیز نے ہمیں بہت نقصان دیا ہے. اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم سب مل کر جب ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل آ جائے تو بس اسی پر اپنی تلاش کی انتہا کر دیں. یہی سب سے بہتر فیصلہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق